أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑے رحمتوں والا ہے. اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور دیکھ بھال لے ہر شخص تم میں سے کہ اس نے کل کے لیے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں. اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو. اور مت ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی ان کی جانوں سے غافل کر دیا. یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. برابر نہیں ہو سکتے جنتی اور جہنمی. جنت والے ہی کامیاب ہیں. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پست ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ مثال ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. غیب اور شہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ ہے، انتہائی پاک ہے، عیبوں سے محفوظ ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، زبردست ہے، قدرت والا ہے، بڑائی اور عظمت والا ہے. اللہ پاک ہے ان تمام عیبوں سے جس کو یہ مشرک لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو جان ڈالنے والا ہے، جو صورت بنانے والا ہے. اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے.
یہ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کو مانتا ہوگا وہی اللہ کے کلام کو پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اور جو اللہ پر ایمان نہ لائے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کے کلام کو کیا پڑھے گا، کیا سنے گا، کیا سمجھے گا اور کیوں عمل کرے گا۔ اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ بارہا یہ بات کہی جا چکی کہ اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب سے بچاتا ہے۔ آدمی اگر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ جو چاہے گا کرے گا، اسے جو اچھا بھلا لگے گا وہ کرے گا، جس چیز سے اس کو لذت ملے گی وہ کرے گا، وہ حدود شریعت کی پاسداری نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کو سامنے نہیں رکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیش نظر نہیں رکھے گا۔ اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اکابرین علماء میں سے کسی کا قول ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ کے بعد اس سے ڈر لگتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ کے بعد اس شخص سے ڈر لگتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا، تقوی، یہی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی سے روکتی ہے، اور یہی ڈر ہے جو انسان کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے انسان کو آخرت کا استحضار ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے زندگی بھر کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے اللہ جزا دے گا، نیکی کا بدلہ دے گا، اور اگر میں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہونا پڑے گا۔ اللہ سے ڈر، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی رغبت دل میں پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں آدمی کتنے دن رہے گا؟ اس امت کو اللہ نے عمر کم دی، عمر کم دی ہے، اور عمر کم دی تو اللہ پاک نے اسے نیکیوں کے مواقع زیادہ سے زیادہ دیے۔ پچھلی امتوں پر اللہ پاک نے زیادہ سے زیادہ 2 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، اس امت پر اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پچھلی امتوں پر 1 روزہ فرض تھا عاشورہ محرم کا، اس امت پر اللہ پاک نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے، اور اس فرض نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ ایک فرض نماز اگر آدمی جان بوجھ کر قضا کر دے، نہ پڑھے نہیں، پڑھے وقت گزرنے کے بعد، قضا کر کے پڑھے، تو اسے 80 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، ایک فرض نماز قضا کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ تو وہ صورتحال ہو گئی جو کوتاہی اور نافرمانی کی ہے، لیکن اگر آدمی وقت پر فرض نماز پڑھ لے تو ثواب بھی اللہ پاک ویسا ہی دیں گے۔ جب سزا اتنی بڑی ہے تو پڑھ لینے پر جزا بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرض روزہ رمضان المبارک کا اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اگر ساری زندگی بھی اس روزے کی قضا کی نیت سے روزہ رکھتا رہے
تو رمضان المبارک کے ایک روزے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس کو نہیں ملے گی. اور ظاہر بات ہے کہ آدمی اگر روزہ رکھا تو اجر و ثواب بھی اللہ اسی طرح کا دیں گے. اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھے، ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سا اعمال کا ذخیرہ کر کے رکھا ہے اور آگے بھیجا ہے. اس دنیا میں اللہ پاک ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کل کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے وہ دیکھو. یہ دیکھنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے. علماء اسے کہتے ہیں مراقبہ. اہل تصوف اسے کہتے ہیں مراقبہ، کہ آدمی دن بھر دن بھر کام کیا، رات میں بستر پر گیا، 1-2 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے بیٹھے اور صبح سے لے کر کے رات سونے تک اس نے کیا 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 ہے، کتنے نیک کام کیے، کتنے گناہ کیے، اسے غور و فکر کر کے دیکھے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی اور مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہوئے. نیکیاں جو ہو گئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو گناہ جانے انجانے میں ہو گئے اس پر اللہ سے سچی پکی توبہ کرے اور سوئے. روزانہ کا یہ معمول ہونا چاہیے. اور یہ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. قیامت کو کل کہا ہے. کل کا مطلب کیا ہے؟ کل کا مطلب یہ کہ بس رات گزری کل آیا، یہی مطلب ہے نا. کل کس کو کہتے؟ ایک گزرا ہوا کل ہے اور ایک آنے والا کل ہے. تو جس طرح آنے والا کل دور نہیں ہے، اسی طرح قیامت بھی دور نہیں ہے، بہت جلدی آنے والی ہے. اور جس طرح کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح قیامت کا آنا بھی یقینی ہے. اس لیے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے. یہ جائزہ روزانہ لینا چاہیے. کوئی ہے جو جائزہ لیتا ہے؟ ایک آدمی بھی نہیں. لیں گے؟ اسی میں ہماری جیت ہے. جو آدمی روزانہ اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، یہ آمدنی، یہ خرچ، اور پھر کیا بچا، کیا کم ہوا، نفع اور نقصان، جو روزانہ دیکھتا رہتا ہے وہ کبھی بڑے نقصان سے دوچار نہیں ہوتا. آج اس سے جو کوتاہی ہو گئی کل انشاءاللہ نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی. جو لوگ روزانہ اپنا حساب کرتے ہیں اور حساب ملاتے ہیں، 1 روپیہ بھی اگر فرق رہا تو اسے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ 1 روپیہ کہاں گیا، یا اگر بچ رہا ہے تو کیسے بچ رہا ہے. وہ جب ملا لیتے ہیں تو ان کو آگے کبھی بڑا نقصان نہیں ہوتا. اور جو لوگ اندھا دھند چلتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا نا کیا ہو گیا. آخر میں جب ان سے پوچھو کیا ہو گیا، بولے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جن کا حساب و کتاب نہیں رہتا تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ما قدمت لغد، کل کے دن کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے اس کو آدمی دیکھے. اور یہ کیسے دیکھنا ہوگا؟ رات میں جب سونے لگے تو تھوڑی دیر 2-5 منٹ بیٹھ کر کے آپ سوچو کہ میں فجر کب اٹھا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، کیا کیا کیا.
کس کو برا بھلا کہا، کس کو نقصان پہنچایا، کس کو گالی دی، کس سے جھگڑا کیا، کتنی نیکی میں نے کی، کسی کو صدقہ دیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی. دن بھر کے اپنے اعمال کا جائزہ رات میں سونے کے وقت لے لینا چاہیے. 12 گھنٹے کا حساب کوئی بہت لمبا نہیں ہوتا. 2-5 منٹ میں آج اگر تم جب مراقبہ کرو گے، غور و فکر کرو گے، تو آج یاد نہیں آئے گا کہ صبح سے میں نے کیا کیا کیا. آج یاد نہیں آئے گا، تم کو یاد کرنا پڑے گا. لیکن آج تم سوچو گے، کل سے تمہارے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا. اپنی ہر نیکی بھی اپنے کو یاد رہے گی، ہر گناہ بھی اپنے کو یاد رہے گا، اور حساب کتاب کرنا آسان ہو جائے گا. نیکی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیری توفیق ہے. اگر تو توفیق نہیں دیتا تو مجھ سے نیکی نہیں ہوتی. جو گناہ ہو گئے اس پر آدمی شرمندہ اور نادم ہو اور اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے سوئے. واتقوا اللہ، پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. 2 مرتبہ فرمایا اتقوا اللہ. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سب جانتا ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی سب جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو آدمی بھلا دیتا ہے تو گناہ کرتا ہے. اگر اسے یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو وہ غلط کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ نہیں کرے گا غلط کام. اسے پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس آدمی کو اللہ پاک کی معیت کا استحضار ہو، یعنی اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، میری ہر بات سن رہا ہے، میری کوئی حرکت کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ آدمی چوکنا رہے گا. چوکنا رہے گا. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے نا. اس کا بدلہ کیا ہے پتہ ہے؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیا. آدمی اپنی جان سے غافل ہو گیا. یہ جسم جو ہمارے پاس ہے یہ مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی ہو جائے گا، ساتھ میں نہیں جائے گا. یہ جسم پہلے نہیں تھا، اللہ نے یہ جسم دیا، اور یہ جسم مرنے کے بعد رہے گا نہیں. ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر کے مٹی ہو جائیں گی. بچے گا کیا؟ جان، روح، یہ بچے گی. باقی یہ جسم فانی ہے، ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کی جانوں سے غافل کر دیں گے. یعنی اب اس کی جان کے لیے کیا چیز نفع کی ہے، کیا چیز نقصان کی ہے، اس کی جان کو کس چیز سے راحت ملے گی، کس چیز سے تکلیف ہوگی، اللہ اس سے اس کو غافل کر دیتا ہے. اب پھر اسے آخرت کی فکر نہیں رہتی. کچھ بھی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سازشیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے بھگتنا بھی ہے نا. نیکی کرے گا تو اس کی جان کو نفع ہوگا، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرے گا اس کی جان کو نقصان ہوگا. تو اللہ پاک ان لوگوں کو جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ سزا یہ دیتا ہے. پہلی سزا ہے یہ پہلی سزا ہے کہ اللہ ان کو ان کی جانوں سے غافل کر دیتے. وہ اپنی جانوں کے نفع اور نقصان کو بھول جاتے. فانساہم انفسہم، اللہ ان کو
ان کی جانوں کو بھلا دیتا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. جس نے اپنی جان کو بھلا دیا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، جہنم میں جانا پڑے گا. ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ نے اس کی جان کی نفع نقصان کی تمیز عطا کر دی. یہ آدمی نیکی کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، ایک وقت آئے گا یہ جنت میں جائے گا. تو ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو بھول کر، اپنی جانوں کو بھول کر کے زندگی گزارتا رہا، ٹھکانہ جہنم. ایک وہ شخص جو اللہ کو یاد رکھے، اپنے جان کو یاد رکھے، اس کے نفع نقصان کی فکر کرتا رہے، وہ جنت میں جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. اگر یہی ٹھکانہ ہوتا تو کوئی بھی نہیں مرتا، سب رہتے یہاں پر. لیکن یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، مرنا ہے. مرنے کے بعد آگے جانا ہے برزخ، اس کے بعد آگے جانا ہے آخرت. اس دنیا کو اللہ پاک نے ہمارے لیے اس لیے بنایا ہے اور ہمیں یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر کے جائیں. جنت میں جانا ہے تو یہاں پر تیاری کرنی ہوگی، اور جو یہاں پر تیاری کر کے جنت میں جانے والے اعمال اختیار کر لیا اور اللہ نے فضل فرمایا جنت میں چلا گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب. اور جس کو جنت نہیں ملی وہ ناکام. اب ظاہر بات ہے اس دنیا میں آدمی آیا ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اس لیے یہاں جس شخص نے اللہ کو یاد رکھا، اپنے آپ اپنی جان کو یاد رکھا، نیک عمل کرتا رہا، جنت اس کا ٹھکانہ بنا، اللہ نے فرمایا یہ کامیاب. وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. نہ جنتی کبھی مرے گا نہ جہنمی کبھی مرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن جس کے ذریعے سے ہمیں واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے، یہ اتنی جلالت شان والا ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن کریم کی آیات اللہ کا کلام ہے. اپنے نبی پر اللہ پاک نے یہ احسان جتلایا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتارتے تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے دب جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. حالانکہ پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے کہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر مقابلے میں ڈٹا رہے تو بولتے پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا. پہاڑ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں ہے، ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ جمع رہتا ہے. اللہ نے اس کو مضبوطی عطا کی ہے اور اس زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اسے میخ کے طور پر بنایا ہے. ورنہ یہ زمین پانی پر ہے، کشتی پانی پر ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ ہلتی ڈولتی رہتی. اگر یہ زمین بھی ہلتی رہتی تو ہم لوگ رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے. نہ مکان بنتا نہ کچھ بنتا، زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا. اللہ نے اس کو قرار عطا کیا اور یہ قرار اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے سے دیا. تو پہاڑ بڑی مضبوط مخلوق ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو خشیت الہی سے وہ دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن اے پیغمبر، ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم اتارا، آپ کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی صلابت رکھی کہ اس قرآن کریم کے نازل ہونے سے جو دباؤ تھا آپ اسے برداشت کر لیتے. سخت سردی کے دنوں میں جب وہی نازل ہوتی تھی تو حضور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ میں حضور کے بازو میں بیٹھا تھا اور آپ کا یہ گھٹنا میری ران کے اوپر تھا، حضور پر وہی نازل ہونے لگی، اتنا بوجھ آیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ آپ اگر اونٹ پر سوار ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو اونٹنی جو تھی بیٹھ جاتی تھی اور اپنی گردن سر ایسے زمین پر رکھ دیتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ لیکن اپنے نبی کو اللہ نے اتنی قوت دی تھی کہ وہ اس کو برداشت کر لیتے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہم اس لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کریں، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ یہ جو بتایا گیا غیب ہمارے اعتبار سے، جو ہمیں نہیں معلوم ہے وہ غیب ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ غیب ہے، اور جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے وہ غیب نہیں ہے، اسے شہادہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے اعتبار سے جو چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے اللہ سب جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور کھلی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ القدوس، بہت پاک ہے۔ السلام، ہر عیب سے محفوظ ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، ہر چیز کا نگہبان ہے۔ العزیز، زبردست ہے، غالب ہے۔ الجبار، بڑی قدرت والا ہے۔ المتکبر، بڑی بڑائی والا، عظمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے جس کو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں، یا جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے۔ هو اللہ الخالق، اللہ وہ ہے جو بنانے والا ہے۔ الباری، جو جان ڈالنے والا ہے۔ المصور، جو صورتیں بنانے والا ہے۔ اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ حدیث پاک میں 99 نام آتے ہیں۔ اللہ کے نام 99 ہی نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے کتنے نام۔ اور ناموں کی کثرت کسی کی عظمت شان کو بیان کرتی ہے۔ آدمی کسی کے بارے میں بولتا ہے نا، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، بولتا ہے نا، مفتی ہے، قاضی ہے، علامہ ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا بولتے۔ کیوں بولتے؟ ان کی عزت و احترام کے پیش نظر۔ حقیقی شان اور عزت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کتنے نام ہیں۔ حدیث پاک سے، قرآن پاک سے ہمیں جو نام ملتے ہیں وہ 99 نام ہیں۔ اللہ یکتا ہے، بے جوڑ ہے، اس لیے 100 نام نہیں ہے۔ کتنے نام ہیں؟ 1 کم 100، 99 نام۔ اور یہ اسماء حسنی کہلاتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی طرح پڑھے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہاں سے پڑھنا شروع کرے۔ هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ 99 نام ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نام کے آخر میں پیش ہوگا اور آگے کے لام کے ساتھ اسے ملا کر پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، الرحیم کہ الرحیم کو بھی آگے اسی طرح ملائیں گے، اور جہاں سانس توڑ دیں گے وہاں ال سے پڑھیں گے۔
جیسے هو الرحمن الرحیم، سانس توڑ دی، اب پڑھیں گے الملک القدوس، اور یہ اللہ کے اسماء حسنہ ہے 99۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اسے زبانی یاد کر لے گا اور اسے روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ 2-4 لوگ ہاتھ اٹھائے، بہت اچھے مسلمان ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ کون کون یاد کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پکا؟ یعنی پھر پوچھوں گا تو پھر ہاتھ اٹھانا پڑے گا کہ یاد کس کو ہے، تو ہاتھ اٹھا کے بتانا پڑے گا۔ اللہ کے نام بہت آسان ہے، آپ اگر یاد کرو گے تھوڑی دیر میں یاد ہو جائیں گے، اور اگر زیادہ دیر بھی لگی تو کوئی بات نہیں ہے، یاد کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو یاد کرے گا، روزانہ پڑھے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں۔ ایک انسان ہے کہ یہ اللہ کی پاکی نہیں بیان کرتا۔ سبحان اللہ کہنا اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، الحمدللہ کہنا اللہ کی تعریف کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے تنہا معبود ہونے کی گواہی دینا ہے، اللہ اکبر کہنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر شے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جو مخلوق اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کرتی ہے اللہ اسے اتنی راحت، اتنا تحفظ عطا کرتے۔ انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں جس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی اس دن ان کا جینے کا آخری دن ہوتا ہے، اللہ اسے ختم کر دیتے۔ یعنی کائنات کی ہر شے کی زندگی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ نے ہم کو اسباب کا مکلف بنایا، اس لیے ہم اللہ سے غافل بھی رہے تو اللہ مارتا نہیں ہے، موت نہیں دیتا، موقع دیتا ہے۔ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو اللہ پاک ذکر کرنے کی برکت سے روزی دیتے، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ انہیں غذا دیتا ہے، روزی دیتا ہے بغیر سبب کے۔ وہ کہیں نوکری نہیں کرتے، کوئی دکان نہیں لگاتے، کارخانہ نہیں لگاتے، سائزنگ نہیں لگاتے۔ کائنات کی جتنی مخلوقات ہے اللہ سب کو بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ بغیر سبب کے۔ انسان کو اللہ نے عقل دیا، مکلف بنایا، تو اس کو اللہ نے سبب کا پابند کیا کہ تم کام کرو، حلال طریقے سے محنت کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو اور کماؤ اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرو۔ اور اللہ کی شان ہے، کرم ہے کہ اللہ اس پر بھی ہم کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ جیسے ہم لوم چلاتے ہیں نا، تو اسے اپنی ضرورت سمجھ کر کے نہیں، حالانکہ ہم لوگ ضرورت سمجھ کے کام کرتے ہیں، لوم چلائیں گے، کمائیں گے تو کھائیں گے اور کھلائیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، اسے یہ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کمانے کا حکم دیا ہے، روزی حاصل کرنا، روزی کمانے کی مجھے ذمہ داری دی ہے، اس نیت سے کماؤ گے اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہر چیز کی زندگی اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر انسانوں میں کرتا ہے اس ذکر کی برکات اسے یہاں بھی محسوس ہوتی ہے اور کل بھی محسوس ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ افسوس کرے گا وہ چیز دنیا میں وہ
اوقات، وہ لمحے، وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری، اس کو اسے جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ اللہ کے ایسے بھی خوش نصیب بندے ہیں کہ ہر سانس ان کی اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلتی ہے۔ سانس نکلتی ہے لا الہ، سانس آتی ہے الا اللہ۔ آپ عادت بناؤ گے، عادت بن جائے گی۔ اولیاء کرام بزرگان دین اس کی مشق کرتے ہیں تو ان کو اس کی عادت ہو جاتی۔ ان کا ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور وہ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ذکر نفسی کہتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آدمی سانس جب باہر نکالے گئے لا الہ، سانس لے الا اللہ، کچھ دن مشق کرو گے یہ عادت ہو جائے گی۔ تو جنتی کو جنت میں جانے کے بعد جس چیز پر دنیا کے بارے میں افسوس ہوگا وہ یہ کہ ہر وہ سانس، ہر لمحہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا، وہ اس پر افسوس کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ آج تجھ پر ایسا کوئی شخص گزرا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ جس پہاڑ کے اوپر سے آدمی جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، دوسرے پہاڑوں کو بتاتا ہے کہ ہاں میرے اوپر ایک شخص آیا تھا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اور جن پہاڑوں پر ایسے لوگ گزرتے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ پہاڑ کہتا ہے آج کوئی نہیں آیا ایسا جو اللہ کا ذکر کرتا۔ زمین کا ایک ایک چپا، ایک ایک ٹکڑا ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آج تیرے اوپر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا؟ جس کے اوپر سے گزرتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ ہاں۔ اور جو زمین کا ٹکڑا اس سے محروم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بہت لوگ گزرے لیکن کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ اسم ذاتی ہے، اور پھر رحمان سے لے کر کے جو 98 نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بیان کرتے جیسے رحمان بہت رحم کرنے والا، رحیم بہت مہربان، الملک بادشاہ، العزیز غالب، بڑی زبردست طاقت اور قدرت والا۔ ہر نام کا ایک معنی ہے، اور اس کو جب پڑھو تو اس کا جو مفہوم ہے، جو اس کا معنی ہے، اس پر غور کرو، سوچو۔ تھوڑے دن مشق کرو گے، پھر جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذہن میں اجاگر ہوتی جائے گی۔ ہم پڑھتے جائیں گے، ذہن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مستحضر ہوتی جائے گی، اور ظاہر بات ہے جب آدمی اللہ کو اس طرح یاد کرے گا تو اس کی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزرے گی، اور یہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن